ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأحفاده أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. بعد حمد والسلام فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين. کل حمد و ثنا اس مالک کی حقیقی وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر. بزرگان دین، برادران اسلام، جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ ہم گزشتہ 3 جمعہ سے اللہ کی راہ میں اپنے مال، اپنی عزیز شے خرچ کر کے ہم کس طرح نیکی کو حاصل کر سکتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کا دوسری جگہ ارشاد ہے وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مما رزقناكم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنات السيئات أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. سورہ رات کی 13ویں 22ویں 24ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور جو لوگ اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے صبر کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں عطا کیا ہے، دیا ہے، اس میں سے پوشیدہ سروں و علانیہ اور ظاہر دونوں طریقے سے خرچ کرتے ہیں اور نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرتے رہتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا حسین گھر تیار ہے، جہاں سدا بہار باغات ہیں اور ان میں وہ لوگ داخل ہوں گے اور ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو بھی نیکوکار ہوگا، اور فرشتے ان کے پاس جنت کے ہر دروازے سے آئیں گے، انہیں خوش آمدید کہیں گے اور مبارکباد دیتے ہوئے کہیں گے تم پر سلامتی ہو تمہارے صبر کے صلے میں، اب دیکھو آخرت کا گھر کیا ہوگا. تو اتنی طویل آیت کریمہ کے ذریعے اس میں اہم چیز 4 باتیں بتائی گئی. ایک، سب سے پہلی چیز صبر کرنا ہے، اور یہ صبر یہ عام صبر جیسا نہیں. اب جیسے پیاس لگتی تھوڑی دیر سے پانی پی کے رک گئے، یہ بھی صبر ہے. ہاں، اور امامہ میلا ہے، ٹوپی پہننے کی اکتفا کر لیے، یہ بھی ایک قسم کا صبر، کیونکہ امامے کی عادت ہے نا. اب کرتا ہے، دھو کے پہننا ہے اور دھونے ڈال دیے تو بنین پہ جب کام کر، یہ بھی ایک صبر ہے. تو معمولی چیز میں کسی چیز کو برداشت کر لینے کے لیے تیار ہونا بھی ایک صبر کا تصور ہے، صبر کا ایک عمل ہے، ادنا سا صبر ہے. اور ایک وہ صبر ہے جس میں
آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے. دو راستے ہیں, ایک شارٹ کٹ راستہ ہے, ایک لانگ راستہ ہے. شارٹ کٹ راستے میں کسی کو تکلیف دے کے جانا پڑتا ہے اور آپ وقت بچا سکتے ہیں, اور لانگ راستے میں تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے اور وقت درکار ہے. تو لانگ راستہ چننا صبر ہے. شارٹ راستہ جو دوسروں کو تکلیف تھوڑی بھی دیکھے نکلنے کا راستہ ہے, اس کو چھوڑ دینا, یہ اللہ کی رضا جوئی ہے. تو یہ تو تفصیلات. بہرحال ایک سب سے پہلی چیز صبر کی تلقین کی جا رہی ہے, اور صبر کہیں کے لیے ہو, اللہ کی رضا کے لیے. پھر دوسری چیز نماز کو قائم رکھنا. نماز کی مواظبت بغیر صبر کے ممکن نہیں. آپ بولیں گے کیا بات کر رہے ہیں, نماز کو صبر کی کیا ضرورت ہے. اب دیکھیے جمعہ ہے, جمعہ کو اولی وقت آنا, اور آنے کے بعد سارے 14 رکعت ہندوستان میں, یاد رکھیے ہندوستان کے کسی کونے میں بھی آپ رہیں, آپ کو کتنے پڑھنا ہے, 14 رکعت. آج کل بہت چل رہا, اللہ کے رسول سے 8-10 رکعت کی روایت ثابت ہے. یہ کہاں سے, کو سے, کیسے لوگ آ جا رہے ہیں نہیں معلوم. بھائی اگر آپ عربستان میں بھی ہیں تو 12 رکعت پڑھنا ہے آپ کو. اگر آپ مکہ مکرمہ بھی ہے تو آپ کو کتنے رکعت پڑھنا ہے, 12 رکعت پڑھنا ہے. اور ہندوستان میں ہے تو آپ کو 14 رکعت پڑھنا ہے. اب وہ کیا لوگ کیسا کر رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا, امت کو کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ 14 رکعت کیوں ہے, اس کی علت ہے, درس میں آؤ سمجھ میں آئے, کیونکہ یہ چیز ریکارڈڈ. اور اس میں حکمت کیا ہے, یہاں رہنے والے جس طریقے سے رہ رہی, اپنی روش زندگی روزمرہ کا محاسبہ کرے تو معلوم ہوتا کہ کب گجرات, کب سورت, کب جو ہے نا سمجھیے آپ کے مختلف خطوں کے نام جس کا تذکرہ آپ کرتے گئے تو سمجھ میں آ جائیں گے کہ حالات کیا ہو. تو یہ حالات کا کوئی بھروسہ ہے کیا, کوئی امن کی تلقین ہے کیا, کوئی ضمانت ہے کیا کہ ہندوستان ہے پیارے, سمجھو یہاں پہ قبرستان کی تیاری کر کے رکھیں تو ہندوستان میں اسلام کی اشاعت یقینی ہے. جب آپ قبرستان کے تیار نہیں ہیں, فائدہ کچھ نہیں, بس گزارنا ہے زندگی گزارنا. ہو سکتا تمہاری نسلیں خوی ایمان والی بن جائے, ہمارا کمزور ایمان ہے نا, تو ہم اپنی اولاد کی تیاری کے خاطر جو بیان ہے میرا جمعہ کا آپ لوگوں کے لیے, جو اتنے سالوں سے میں خدمت کر رہا ہوں, اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم سدھرے, اگر کچھ کوتاہی ہو تو ہماری نسل تو سدھر جائے. اب اس میں بھی لوگوں کو کیا کیا ہے اللہ بہتر جانتا دلوں کا حال. تو مگر میں توفیق کی دعا کرتا ہوں ایسے لوگوں کے لیے کہ جو میری ہمت کو پس کرنے کی محنت کر رہے ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے, اللہ توفیق دے. اور یہ بات میں پوری اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے میں یہ بات کہہ دوں کہ یہاں جو میں بولتا ہوں, خدا کی قسم جب سے میں یہاں بیٹھا ہوں, آیا ہوں, اور جب بھی جس ممبر میں جس مسئلے میں بھی خطاب کیا ہوں, میں وہاں اپنی انا کو لے کے نہیں بیٹھا, کسی خفیف سا بھی خیال میرے اندر نہیں رہتا. یہ اور بات ہے کہ کچھ چیزیں آتی ہیں, کچھ آہ رکھنے والوں کو لگتی ہے, تو میں کیا کر سکتا ہوں. اب آج کی جو آیت پڑھا اس میں بہت سارے بے صبر لوگ بھی ہیں, جیسے کہ نماز میں 2 رکعت کے مصلی بہت ہے, ہم کو بے صبر بولیں گے. اب کتنے ہیں پروں لگتی, ارے خطیب صاحب بول دیا کوئی جلدی آنے والوں کو نہیں بولیں گے. ارے جان بوجھ کے کیا کر رہے ہیں آپ. نماز بھی ایثار اور صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. ارے کیا سمجھے اس راز کو, جب بھی کوئی تم کو حاجت روائی کی درپیشی ہو جائے اور حالت کوئی آ جائے ایسے کہ تم کو حاجت روائی کی ضرورت پڑ جائے, تو اپنی حاجتوں کو, اپنی ضرورتوں کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ سے مدد طلب کرو, نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے. تو نماز صبر کے بغیر ممکن نہیں. حضور قلبی ہونا, حضور خیالی ہونا, بہت محنت کی ضرورت ہے, بہت کسب کی ضرورت ہے. یہ 2 رکعت کے مصلی نہیں سمجھ سکیں گے. اللہ ان کو وہ سمجھ, وہ فراست, وہ فہم, وہ فکر عطا فرمائے جس کی ضرورت ہے سو امت کو. آتے دیر سے جاتے جلدی, اس میں بھی گھڑی دیکھتے ہیں. ارے بھائی دیکھو گھڑی, گھڑی سے ہی تو ہم کو زندگی کا قرینہ اسلام سے ملتا. نماز وقت پہ ہوئی تو ادا, وقت گزر گیا تو قضا, معلوم ہے.
مگر یاد رکھیے جو وقت ذرا اللہ نے بولتے کاٹا، ان کی زندگی کا دیکھو کیسا ہے کاٹا. وہ خود ایک زندگی ان کی دنیا میں کاٹا بنی ہوئی ہے. کب کس کو چھپا دیتے کس کو چھپ جاتے نہیں معلوم. تو ہر چیز واضح کرنے کے باوجود بھی لوگ کاٹنے کو دیکھتے تھے. 1-2 منٹ ادھر ادھر بشری تقاضے ہیں بھائی، جان بوجھ کے کون کرے گا بولی. اب دیکھیے کتنی کوششوں کے باوجود بھی کبھی 2-4 منٹ آگے پیچھے ہو رہا، کیونکہ اب روڈ بھی بس میں نہیں رہی ہے. کیا بولیے، چلیے کوئی دعویٰ کر لیجیے کہ میں اتنی دیر میں فلاں جگہ رہتا ہوں، اور جس دن آپ عزم کر کے ارادہ کر کے نکلتے اس دن ہی راستے میں رکاوٹ ہوتی. تو اس آیت کریمہ سب سے پہلی چیز بتایا گیا صبر، وہ بھی صبر کے لیے رضائے رب کے لیے. دوسری بات، تیسری نماز کو قائم کرنا، اور جو کچھ رزق اللہ نے دیا ہے اس کو ظاہر اور باطن، دکھا کے اور چھپا کے، ہر 2 طریقے سے خرچ کرنا. اور پھر اب یہ 4 کام جس نے کر لیے اس کو 5ویں بات جو بتائی جا رہی ہے وہ خوشخبری ہے کہ ایسے 4 کام کرنے والے بندے کو اللہ عالی شان جنت میں گھر دے گا، اور اس گھر کے اندر اتنا خوبصورتی، اتنا حسین جمیل گھر ہوگا کہ اس کا تصور رہتی دنیا کے کوئی لوگ تصور نہیں کر سکتے. اور پھر اس گھر کو لدے ہوئے سدا بہار باغات ہوں گے، اور اس میں نہ صرف یہ خرچ کرنے والا صبر کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے نماز کو قائم کرتے ہوئے خرچ کرنے والا اکیلا جائے گا، اس کے اجداد جو نیک ہوں گے، اس کی بیویاں، اس کی اولاد اور تمام اقربا جو صالحین ہوں گے اس کے ساتھ اس میں داخل ہو جائیں گے. اور جب داخل ہوتے ہوں گے تو اس کو 6ویں خوشخبری یہ دی جا رہی ہے کہ فرشتے ویلکم کرنے آئیں گے، فرشتے ریسیو کرنے آئیں گے اور کہیں گے کہ ہر دروازے سے اس کے پاس داخل ہوں گے، اور اس کو بولیں گے کہ آؤ بھائی خوشخبری ہے، مبارک ہے تمہارے لیے، آئیے آئیے تشریف لائیے، تم پر سلامتی ہو تمہارے صبر کے صلے میں. اب دیکھو آخرت کا یہ گھر تمہارے لیے سجایا گیا. تو عزیزوں اور بزرگوں، تمہارا یہ خرچ کرنا دنیا میں بھی برکت کا باعث، بھولنا نہیں. 1 دانے کے عوض 7 بالی، ہر بالی میں 100 دانے. یاد رکھ لو، کام جب بھی دل بولا کچھ خرچ کرنا اور کوئی رکاوٹ نفس کی آ رہی ہے، اجر کو سامنے رکھ لو، اجر کو سامنے رکھ لو. جب 10 روپے دینے کا جذبہ رہا تو 100 روپے جیسے چلے آتے. یقین مانو جمع بڑھتا جی، اور جتنا تم خرچ کرتے جاتے یہ تجربہ ہے زندگی کا آتا. یقین جانے آج سے 20 سال پہلے کی اپنے احوال دیکھتا ہوں اور آج کا دور دیکھتا ہوں، مالک واقعی بے نیازی دیتا ہے. جو اس پہ یقین رکھ کے اس کی راہ میں خرچ کرنے کمر بستہ رہتا ہے، اپنے جیب کا اٹھا کے بھی دے دیا میں کئی مرتبہ پلٹ کے دیکھا تو اس سے 10 گنا یقین مانو ایسا آتا ہے، تصور ہی رہتا ہے یہ سوچا تھا کیا میں، ارے امید ہی نہیں. ایسے لوگ عاجزی سے، انکساری سے اور آپ کی عزت نفس کو برقرار رکھتے ہوئے رب تمہارے پاس تمہاری ضرورت کو پورا کرے. شرط یہ ہے کہ تمہارا جذبہ رضائے رب کے لیے ہو، دینے کے بعد اس نیکی پہ خیال نہ ہو. پھر اللہ اور ہمت کی خاطر اور ہمت بڑھانے کی خاطر اور اللہ کی راہ میں داد و دہش کی فکر رکھنے والوں کے لیے فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اور تم اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے وہ اس کے بدلے میں اور دے گا. اور سب سے بہتر رزق والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. سب سے بہتر رزق دینے والا کون ہے بولیے؟ اللہ تعالیٰ ہے. سب سے بہتر رزق اللہ دیتا ہے، خیر الرازقین، ضمانت دینا اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ اس ضمانت کے ذریعے سورۃ السبا میں یہ بات اور مضبوط کر دی کہ بہتر رزق کا دینے والا اللہ کی ذات ہے اور تم خرچ کرو بس. پھر فرمایا سورہ فاتر میں اللہ فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ.
اللہ رب العزت سورہ فاتر میں فرماتا ہے بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے، نوازا ہے، جو کچھ ہم نے ان کو وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے پوشیدہ میں بھی اللہ کی راہ دیتے ہیں اور چھپا کے بھی خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ چھپا کے بھی خرچ کرتے ہیں اور لوگوں کو دکھا کے بھی خرچ کرتے ہیں، اور ایسی اخروی تجارت کے امیدوار ہیں یہ لوگ جو کبھی خسارے میں نہیں لے جاتے، تاکہ اللہ ان کا اجر انہیں پورا پورا عطا فرمائے اور اپنے فضل سے انہیں مزید نوازے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا ہی شکر قبول کرنے والا ہے۔ تو گویا یہ تمہارا خرچ کرنے کا جو عزم ہے، لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ ایسے اجر کی وفا کیسے کر رہا ہے؟ وَيَزِيدَهُمْ، اور ان کو اضافہ کر رہا ہے، اور یہ فضل ہے اللہ کا، یہ اللہ کا ان پہ فضل بنا ہوا ہے، اور إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، اللہ بڑا بخش بھی دیتا ہے کوتاہیوں، اور ساتھ ہی ساتھ شکر کرنے والوں کو اللہ شکور قبول کرنے والا ہے۔ تو عزیز اور بزرگوں، ہماری صحیح، ہماری کوشش، ہماری محنت ہمیشہ یہی رہتی کہ ہم اللہ کو راضی کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی راہ میں اس کے خاطر دینے والے جو بھی ان کے پاس عزیز چیزیں وہ اس رب کی رضا کے لیے جب خرچ کرنے پہ آتے ہیں تو اللہ ان کو مایوسی کا تصور تو بدل خیال بھی نہیں دیتا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ مفلسی کے ڈر، خوف سے یا خیال سے بچنا، تو بس خرچ کرنے کی عادت آئے، جس حال میں آپ خرچ کرنا شروع کیجئے اللہ کی رضا کی خاطر، بس چند روز میں آپ پلٹ کے اپنے آپ کو دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے عروج دیا ہے۔ یہ عروج خروج کے بعد ہے، اور خروج کا جذبہ اخراج سے بنتا ہے، اور اخراج ذات سے کرنا پڑتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اخراج کی انفق فی الجیب یاتی بالغیب، حضرت کے رسول نے حضرت بلال کو کہا، مگر یہ بات قیامت تک کی امت کے لیے مزدہ ہو گیا کہ جیب سے خرچ کرو، بس غیب کے آنے کی خبر سن لو، خوشخبری دے دی اللہ کے رسول۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، یہ بات ذہن نشین رکھنے کی ہے کہ ہمیں جو بھی رب دیا ہے اس کو اس کی رضا کے لیے خرچ کرنا چاہیے، اور جب خرچ کرتے ہیں تو ہمیں دل کی گہرائی میں تسکین کے ساتھ یہ سرور حاصل کر لینا چاہیے کہ ہم کو یہ خرچ کا بدلہ دگنا ملے گا، ایک تو دنیا میں ملے گا ہی ملے گا، اور آخرت کی بھی ضمانت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اس کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزوں اور بزرگوں، دو اعلانات آئے ہیں، کرنا ہے تو تیسرا جو کچھ اعلانات ہیں آپ کی خدمت میں۔ سب سے پہلا اعلان یہ ہے